بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو عامر اشعری حضرت عبید بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بنا کر اور ایک لشکر دے کر اوتاس کی طرف بھیجا۔ وہاں درید بن سما کافروں کے سردار سے مقابلہ ہوا۔ درید مارا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھیوں کو شکست دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھی ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اوتاس کے مقام پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس لڑائی کے دوران ایک تیر حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے پر لگا جو ایک جشمی شخص نے مارا تھا۔ آپ زخمی ہو گئے، تیر آپ کے گھٹنے میں گھس گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ان کے پاس گیا، پوچھا چچا صاحب یہ تیر کس نے مارا ہے؟ انہوں نے اس جشمی کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے یہی میرا قاتل ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے جب مجھے دیکھا تو بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا اور کہنا شروع کر دیا، او بے حیا، کیا تو عرب نہیں ہے؟ تو ٹھہرتا کیوں نہیں؟ یہ سن کر وہ ٹھہر گیا۔ پھر میرا اس سے مقابلہ ہوا، اس نے بھی وار کیا اور میں نے بھی وار کیا، یہاں تک کہ میں نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر لوٹ کر حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قاتل کو مارا۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب یہ تیر نکالو۔ جب میں نے تیر نکالا تو حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بھتیجے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا اور میرا سلام عرض کرنا، اور یہ بھی عرض کرنا کہ ابو عامر گزارش کرتا تھا کہ میری بخشش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ بعد ازاں تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہے، پھر شہید ہو گئے۔ جب میں لوٹ کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان کوٹھری میں بان سے بنی ہوئی عظیم چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، اس پر بستر بھی نہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پشت مبارک میں بان کے نشانات پڑ گئے۔ میں نے اپنے اور اپنے چچا حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بیان کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوا کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور وضو شریف فرمایا، پھر اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی، اے اللہ عبید ابو عامر کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی بغلوں مبارک کی سفیدی دیکھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، قیامت کے دن اس ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بہت سے بندوں میں بڑھ کر یعنی زیادہ مرتبے والا فرما۔ میں نے عرض کیا میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے اللہ، عبداللہ بن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ بخش دے اور قیامت کے دن اس کو عزت کی جگہ یعنی بہشت میں داخل فرما۔